اگر پورا کا پورا پس منظر دیکھیں ابلیس کا، بڑے احتیاط سے کوشش کروں گا اصول کافی کی چند روایات پیش کروں کہ میرے تمام برادران سن رہے ہیں، شیعہ سنی بھائی، تو اس لیے بڑے یہ جملے بڑے اہم ہیں، خاص طور سے میرے جوانوں کے لیے اصول کافی کی روایت ہے کہ ابلیس نے کیا کیا، اس نے فوراً اللہ سے کہا، اللہ نے اچھا جب جناب آدم کا پتلا بنایا تھا نا تو اسی وقت بتا دیا تھا سارے فرشتوں کو، اچھا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اچھا جب حکم ہی فرشتوں کو ہے تو ابلیس تو تخصصاً خارج ہو گیا، وہ تو شامل ہی نہیں تھا، تو پھر اس پہ لعنت کیوں؟ جو جسم بزم میں بیٹھتا ہے، کچھ نہیں ہے میرے ساتھ، جو جس صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے نا اسی صحبت کے اس پہ بھی حکم جاری ہوتے ہیں۔ ہاں زمین پہ فرشتوں نے عبادت دیکھ کے کہا اللہ سے، پروردگارہ سے آسمان پہ لے آئے، اتنی عبادت کرتا، اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آؤ، یہ نہیں کہا میں چاہتا ہوں، کہا تم چاہو تو لے آؤ۔ اب اس نے دیکھا مجھے عبادت کا صلہ ملنے لگا ہے، میرا مقام بڑھنے لگا، 7ویں آسمان پہ میں نے اس دن پیش کیا تھا، 7ویں آسمان پہ آنے کے بعد اس نے عبادت اور بڑھا دی، فرشتوں نے کہا پروردگارہ 6 آسمان پہ لے آئیں، کہاں لے آؤ تمہاری مرضی۔ جب تک امتحان نہیں نہ ہوتا، کئی لوگوں کے عیب چھپے رہتے ہیں، ابلیس تب تک چھپا رہا جب تک امتحان نہیں ہوا۔ بھائی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بھائی سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ اللہ نے کہا بھئی یہ جو میں نے آدم کا مجسمہ بنایا نا، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس دن میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں اصول کافی میں، کہا کہ اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا تم میں سے ایک ایسا ہوگا، ایک جو اسے سجدہ نہیں کرے گا، اس پہ قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ 6 امام فرماتے ہیں سارے فرشتے رونے لگے، پتہ نہیں وہ اللہ کی لعنت کہیں مجھ پہ نہ ہو۔ ایک ایک فرشتہ ابلیس کے پاس آ، میرے لیے دعا کر دے، وہ جو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پہ نہ ہو۔ ابلیس نے کہا پروردگارہ تیری لعنت اس پہ نہ ہو، پھر کہا پروردگارہ تیری لعنت اس پہ نہ ہو، اس پہ نہ ہو، اس پہ نہ ہو۔ سب کے لیے دعائیں کرتا رہا، اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ کچھ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں دعا سے مستثنا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا یہ استثناء مانگنے والے اگر بات پہنچ گئی ہوگی، سب کے لیے دعائیں مانگی، اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ پروردگارہ اس پہ تیری لعنت نہ ہو، اس پہ لعنت نہ ہو، اس پہ نہ ہو، اپنے لیے دعا نہیں مانگی۔ اتنے برس گزر گئے، یہاں تک 6 امام فرماتے ہیں جب بھی جناب آدم کے اس مجسمے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مارتا تھا، پروردگارہ تو نے کیا بنایا؟ اب اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، دلوں کے بھید جانتا۔ اللہ نے کہا یہاں پہ جملہ مولانا شاید آپ اس سے لطف لیں، پیش کر رہا ہوں، جب اللہ نے کہا نا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا کیا، انکار کر دیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، آدھا مجمع نہیں ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا ماضی کے لیے آتا ہے، عربی میں ماضی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا، اس دن نہیں ہوا تھا جس دن سجدے سے انکار کیا، اس دن تو اللہ نے امتحان رکھا تھا۔ جب تک امتحان نہیں ہوتا بہت سو کے عیب چھپے رہتے ہیں، کسی کے آدم کو سجدہ کرنے سے عیب کھلتے ہیں، کسی کے غدیر خون میں
فرمائے جانے کے رام کئی لوگوں کے عیب چھپے رہتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں تو عیب کھلتے ہیں۔ اللہ اس لیے امتحان تب بھیجتا ہے جب کسی کا عیب کھولنا ہو۔ تو بھائی سب بڑی خوشی خوشی حج کر کے جا رہے تھے، اللہ نے فوراً کہا میرے حبیب جو آگے نکل گئے کہیں واپس آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے کہا غدیر میں آ جاؤ۔ نہیں ہے لو، کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بھائی بزرگ تو لطف لے رہے ہیں، بہت سے نوجوان ابھی نہیں پہنچے۔ غدیر چوراہا تھا، چوراہا جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ غدیر تب بھی چوراہا تھا، آج بھی چوراہا ہے۔ اس وقت راستوں کا چوراہا تھا، آج عقیدوں کا۔ توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی؟ توجہ ہے تو جانے گرا بغض ابو تراب کے اس دھب سے لگی آگ، 1400 برس ہو گئے اب تک نہ بجھی آگ۔ میں نے جو سرے بزم کہا یا علی مدد، کچھ لوگ خوش ہو گئے اور کچھ کے لگی آگ۔ چل جاتے ہیں جو سن کے سنال نبی کی، انہی کو جلانے کے لیے خلق ہوئی آگ۔ میں نے تو بس ایک بار کہا یا علی مدد، بدبخت منافق کے کئی بار لگی آگ۔ بس بھائی وقت نہیں ہے، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ غدیر تب بھی چوراہا تھا، آج بھی چوراہا، آج عقیدوں کا چوراہا ہے۔ پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا جو غدیر سے آگے چلے جائیں واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں۔ کچھ اس وقت بھی غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ آج بھی غدیر سے آگے نکل گئے ہیں۔ نہیں ہے مجمع، سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے میرا جملہ پڑھ لیا ہو یہ۔ عزیزان گرامی جو غدیر سے آگے نکلتا کہتا ہے علی اللہ ہے، جو غدیر سے پیچھے رہ جاتا کہتا ہے ہم جیسا بندہ ہے۔ پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا نہ علی اللہ نہ تم جیسا بندہ، علی مولا۔ توجہ فرما رہے عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں۔ عزیزان گرامی سرور کائنات نے اعلان کر دیا علی مولا۔ یہی تو اعلان ہوا تھا غدیر میں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جب تک امتحان نہ ہو، بڑے بڑوں کے عیب چھپے رہتے ہیں، بڑے بڑوں کے۔ جب تک امتحان نہیں ہوتا عیب چھپے رہتے ہیں۔ جیسے امتحان ہو اندر کے سارے شیاطین باہر آ جاتے ہیں۔ اگر بات پہنچ گئی ہو تو اللہ نے کہا کہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے میرے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو عبادت اس کی ہو تو صراط مستقیم، اس کے چنے ہوئے کو مانو تو صراط مستقیم۔ روایت مکمل کر دوں جو میں نے اصول کافی کی روایت سنیں گے، اگر کہیں تو یہیں روک دوں۔ کب ایک مرتبہ چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ کیا قرآن کریم سے متعلق آپ نے پیش کیا ہے کہ جناب آدم سے ماننے سے متعلق کہا تھا رسول خدا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آدم کو مانے۔ شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔
آگ مٹی سے افضل ہے. انگریزی کا محاورہ ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. Everything that shines is not gold. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. جانتے ہیں یہ انگریزوں نے کس سے لیا؟ چھٹے امام سے. توجہ ہو. چھٹے امام نے کہا کہ شیطان نے صرف آگ کی بھڑک دیکھی تھی, دھوکہ کھا کے بیٹھ گیا کہ میں چمک رہا ہوں. نہیں ہے لوگ, آگ کی بھڑک دیکھ رہا تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں اس نے صرف بھڑک دیکھی کہ میں افضل ہوں, یہ مٹی سے بنا نہیں ہے مجمع. امام فرماتے ہیں اول من قاس ہوا ابلیس لعنہ اللہ, جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ تھا ابلیس. اللہ نے اس پہ لعنت کر دی. قیاس یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر دلیل کے کسی شے کو اپنا لے. اس نے کہا آگ افضل ہے مٹی سے. اب دلیل نہیں تھی. اللہ نے پوچھا کیوں تو افضل ہے؟ کہ میں بھڑکتا ہوں, آگ ہے نہیں ہے لوگ. اس نے کہا مٹی میں کوئی چمک نہیں, بھڑک نہیں, مجھ میں ہے, میں افضل ہوں. مولا نے کہا کہ تھوڑا سا سوچ لیتا, وقت نہیں ہے, میں روایت کوشش کروں گا مکمل کر دوں. اصول کافی کی روایت. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی سوچ لیتا ابلیس تو اسے پتا چل جاتا کہ مٹی افضل ہے آگ سے. کہا مٹی کے اندر تواضع انکساری ہے, آگ میں تکبر ہے. نہیں ہے مجمع. آگ جلاؤ تو اوپر کی طرف جاتی ہے, مٹی پھینکو. مکمل کروں, چلتے رہیے گا. تو امام نے فرمایا اگر تھوڑا سا بھی سوچ لیتا اسے پتا چل جاتا مٹی افضل ہے آگ سے. اس نے کہا نہیں, آگ افضل ہے. امام نے فرمایا آگ میں بھڑک ہے, آگ میں کبر ہے, نخوت ہے, اوپر کی طرف جاتی ہے. مٹی پھینکو تو نیچے کی طرف. کہا آگ خیانت کار ہے. میں بزرگ پہنچ گیا. آگ میں خیانت ہے. نہیں ہے مجمع. آگ میں خیانت ہے, مٹی میں امانت ہے. آگ میں کوئی چیز ڈال دو جلا دے گی. یہ شاید پاکستان میں نہیں جلاتی ہوگی. بھائی بتاتے رہے, ہاں ہوں کرتے رہے. عزیزان گرامی, مولا فرماتے ہیں, چھٹے امام فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں آگ میں خیانت ہے, کچھ بھی آگ میں ڈال دو جلا دے گی. لوہا بھی ڈالو تو پگھل جائے گا, اصلی صورت میں باقی نہیں رہے گا. کہ آگ خیانت کار ہے, زمین امین ہے, مٹی امین ہے, کچھ بھی رکھو امانت رکھتی ہے. کچھ بھی رکھو مٹی امین ہے. بھائی مجھے نہیں معلوم میں کتنی دلیلیں دے چکا ہوں. امام نے 7 دلیلیں دی ہیں, ایک اور سن لیجئے. امام فرماتے ہیں مٹی کی آگ میں گندم کے کسی بھی اناج کے بیج ڈالو, راکھ ہو جائیں گے. مٹی میں ڈالو, ایک ایک دانہ 700 گنا 700 گنا لوٹ آتا. ایک گندم کا دانہ, اس میں سے پوری کی پوری بالیاں نکلیں گی اور اس کے اندر ایک ایک میں کونپلیں بنتی چلی جائیں گی. ایک دانے سے 700 دانے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ زرعی ملک ہے, آپ کو نہیں پتا تو پھر کسے پتا ہوگا؟ عزیزان گرامی, اب امام فرماتے ہیں کہ مٹی میں خیانت ہے, آگ میں امانت. آگ خیانت کار ہے, مٹی میں امانت ہے. آگ جلا دیتی ہے, مٹی بڑھا دیتی ہے. مٹی بڑھا دیتی ہے. کہ آگ سے شیطان اور جن بنے ہیں, مٹی سے انسان. کہ انسانوں کے شرف کے لیے یہی بڑا کہ اللہ نے کہا آل محمد ان میں سے ہیں.